اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ ہاں کہنا آگے بڑھنے کی نشانی ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل طاقت، اصل اسٹریٹجی نہ کہنے میں چھپی ہو؟ چلیے آج اسی ڈسپلنڈ نو یعنی منظم نہیں کی طاقت کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا ہنر جو پروفیشنل زندگی کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ ایک سیدھی سی مگر تھوڑی کڑوی سچائی، ہر ہاں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی ایک چیز کو ہاں کہا جاتا ہے تو غیر ارادی طور پر کسی دوسری اور شاید زیادہ ضروری چیز کو نہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ سب ٹریڈ آف کا کھیل ہے۔ اگر غیر ضروری میٹنگز کو ہاں کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوکس والے کام کو نہ کہا جا رہا ہے۔ اگر آرام کو ہاں کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ گروتھ کے اس بہترین موقع کو نہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اہم ہے تو پھر نہ کہنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہم سب اس کشمکش سے گزرتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کو خوش رکھنے کی ایک بہت گہری خواہش ہوتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی کو مایوس نہ کر دیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے یا کوئی ہمیں خود غرض نہ سمجھ لے۔ یہ خوف اصل میں ہماری سماجی بقا کی جبلت سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نہ کہنے سے پیدا ہونے والی بے چینی وہ تو بس کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کو ہاں کہنے کی قیمت وہ بہت لمبے عرصے تک ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری توانائی، ہماری توجہ اور ہمارے خوابوں کی قیمت ہے۔ تو ڈسپلنڈ نو کا مطلب کسی کو مسترد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظت کا عمل ہے۔ یہ اپنی سب سے قیمتی چیزوں یعنی وقت، توانائی اور توجہ کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ حکمت عملی کن چیزوں کو بچاتی ہے؟ یہ ہمارے فوکس کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، یہ ہمارے کام کے معیار کو گرنے نہیں دیتی، یہ ہماری رفتار کو برقرار رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ویژن کو دھندلانے سے بچاتی ہے۔ پہلا فریم ورک، جب ہر ای میل، ہر نوٹیفیکیشن، ہر چھوٹی موٹی درخواست کو ہاں کہا جاتا ہے تو اس گہرے تخلیقی کام کو نہ کہا جا رہا ہوتا ہے جو اصل میں ہمیں آگے لے کر جاتا ہے۔ اور یہ خلفشار اکثر بہت معصوم نظر آتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ایک چھوٹا سا کام تھا یا اس میں بس 5 منٹ لگیں گے، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے کام مل کر ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ نگل جاتے ہیں۔ دوسرا فریم ورک، ترقی ہمیشہ آرام کے دائرے سے باہر ملتی ہے۔ جب ہم اپنے کمفرٹ زون کو ہاں کہتے ہیں تو دراصل ہم اپنی گروتھ کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں انتخاب بالکل واضح ہے، کیا وہی کام کرنا ہے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں جس میں کوئی چیلنج نہیں، یا پھر ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے جو نئی مہارتیں سکھائیں گے اور نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ اور اب تیسرا اور آخری فریم ورک، جب بھیڑ کا حصہ بننے کو ہاں کہا جاتا ہے تو اپنی منفرد شناخت کو نہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا بھیڑ میں ایک اور آواز بننا ہے یا اپنی الگ پہچان بنانی ہے؟ اصل طاقت حدود طے کرنے میں ہے۔ جب ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا جاتا ہے تبھی کچھ غیر معمولی تخلیق کرنے کی جگہ بنتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور ذرا سوچیں، وہ کون سی چیز ہے جسے بار بار ہاں کہا جا رہا ہے جبکہ اندر سے یہ احساس ہے کہ اسے نہ کہنا چاہیے؟ وہ کیا ہے جو خاموشی سے اصل مقصد سے دور لے جا رہا ہے؟ اچھا، اب اس تصور کو ایک نئی سطح پر لے کر جاتے ہیں۔ نہ کہنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے، یہ اپنی ٹیم اور اپنے مقصد کی حفاظت ہے۔ کیونکہ جب غیر ضروری چیزوں سے خود کو بچایا جاتا ہے تو زیادہ وقت اور توانائی بچتی ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو بڑے اور اہم کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور جب یہ اضافی صلاحیت ہوتی ہے تو اسے اپنی ٹیم کو بااختیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر نہ کہنا جانتا ہے تاکہ وہ اپنی ٹیم کو صحیح جگہ پر ہاں کہہ سکے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر ہاں کی ایک قیمت ہے۔ اپنی حدود طے کرنا، خود کی عزت کرنا ہے۔ اپنے طویل مدتی ویژن کی حفاظت کے لیے نہ کہنا سیکھیں۔ حقیقی آزادی ہر چیز کو ہاں کہنے میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں ہے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، حقیقی ترقی صرف اس بات کا نام نہیں کہ کوئی کتنا آگے جاتا ہے، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر چلتا ہے۔ تو آج اپنی نہ کی طاقت سے کس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے؟